السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ سچی کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کی سانسیں تیز رفتار سے چلتی ہوئی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی منتوں میں بہت درد تھا، ایک آس تھی اور ڈھیر ساری محبت بھی، مگر پھر بھی وہ اس کا دل مائل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا مگر اس نے اندازہ لگا لیا تھا، وہ یقیناً آنسوؤں سے بھی رو رہی ہوگی۔ حازم، تم اتنے سخت جان کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے تو نام کا مطلب بھی بہت خیال رکھنے والا اور زندگی بھر ساتھ نبھانے والا ہے، پھر تم اپنے نام کے اتنے الٹ کیسے ہو سکتے ہو؟ تم مجھے بیچ سفر میں یوں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں حازم، ایسا نہ کرو میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی۔ اب وہ سسک رہی تھی۔ یار سائمہ، تم اتنی فلمی کیوں ہو؟ میں کتنی بار بتاؤں، اب تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہوا، بٹ آئی ایم سوری یار، میں اب قندیل میں انٹرسٹڈ ہوں۔ اس کی نگاہ تک میں وہ کسی اور کی پرچھائی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آج کتنی آسانی سے اس کے سامنے اپنی زبان سے کسی اور سے محبت کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ ایک پل کو اندر سے کانپ اٹھی۔ اسے کھو دینے کا خیال بھی اس کی سانسیں روک دیتا تھا، اور وہ تو حقیقت میں بچھڑنے پر آمادہ تھا۔ اس کو خاموش پا کر حازم خود ہی آگے بول پڑا، اور سنو، اب ہماری منگنی بھی اسی ویک کی 12 تاریخ کو ہو جائے گی۔ اس کے بعد تم مجھے ایک بھی کال یا میسج مت کرنا۔ دیکھو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے پہلے سے بتا رہا ہوں، میں تمہاری کال اور میسج کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ حازم، اس کی آواز اب بھرا گئی تھی، ایک ایک لفظ بولنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اسے خود سے دور جانے سے روکے۔ وہ تھا کہ کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، 5 سال کی محبت کو ایک جھٹکے میں توڑنے کو راضی تھا، اور اسے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ اس کے بنا وہ کیا کرے گی۔ یار، جو بھی بولنا ہے پلیز جلدی بولو، مجھے ماما کے ساتھ شاپنگ کرنے بھی جانا ہے۔ اس کی خاموشی اور لگاتار رونے کی وجہ سے اسے اب اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جھنجھلا کر بولا تھا، جس پر سائمہ سہم سی گئی تھی، مگر حازم، قندیل میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ آپ کیوں بھول گئے ہو؟ آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ اس کا دل اقرار محبت سننے کو مچل رہا تھا، مگر دوسری جانب حازم جیسے پتھر کا بت بن چکا تھا، جس پر اس کی کوئی بھی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ پلیز اسٹاپ اٹ۔ سب سے پہلے قندیل میری مما کی پسند ہے، اور مجھے اپنی مما کی پسند پر پورا بھروسہ ہے، وہ بیسٹ ہی ہوگی۔ اب پلیز تو مجھے ڈسٹرب کرنا بند کر دو، خدا کے لیے۔ وہ اس کی بے تکی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ غصے سے جھنجھلا کر بولا تھا، حازم پلیز ایسا نہ کریں، پلیز، میں نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی تھی، تم مر جاؤ یار، مگر پلیز میرا جینا حرام نہ کرو۔ میں تنگ آ گیا ہوں تمہارے روز کے ڈرامے سے، اب مزید میں تمہاری بکواس اور فضول باتیں نہیں سن سکتا۔ بہتر ہے میں کال ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے سختی سے یہ کہتے ہوئے اپنا سیل فون سوئچ آف کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ پھر روتے ہوئے اس نے کئی بار اس کو کال ملایا، مگر اس کا سیل فون لگاتار بند آ رہا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں اسے رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے سینے پر اپنا ہاتھ رگڑنے لگی۔
پوری کالونی میں ایک واحد سا گھر تھا جو اندھیری رات میں بھی جگمگا رہا تھا۔ پوری بلڈنگ اوپر سے نیچے تک نئی دلہن کی طرح سجائی گئی تھی۔ گارڈن میں پیڑ پودوں پر بھی رنگ برنگی لائٹنگ لگی ہوئی تھی۔ گارڈن کی ایک جانب میں اسٹیج بنایا گیا تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں باری باری سے اپنے فیورٹ سانگ پر ڈانس کر رہے تھے۔ اسٹیج کے سائیڈ میں دلہا دلہن کے لیے 2 چیئرز لگائی گئی تھی۔ وہی گارڈن کی دوسری جانب بفیٹ لگا ہوا تھا جہاں پر کچھ گیسٹ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے حازم کی نظر قندیل پر ہی ٹکی تھی جو اس کے ٹھیک قریب میں ہی شرارے کے دوپٹے سے سر ڈھانکے خاموشی سے بیٹھی تھی اور لگاتار اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی انگیجمنٹ رنگ کو ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ لائٹ پنک اور محرور رنگ کے شیڈ والے شرارے میں اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ہلکے سے میک اپ پر اس نے ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ حازم کو وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی گھنی پلکیں، جھکی ہوئی نظریں، ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھ پلکوں کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہی ہیں۔ آنکھوں پر ڈارک شیڈز کے ملٹی کلر آئی شیڈوز اور اس پر مسکارا اور آئی لائنر اس کی آنکھوں کو بے حد حسین بنا رہا تھا۔ اپنے چہرے پر حازم کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے قندیل نے ایک بار نگاہ اٹھا کر حازم کی طرف دیکھا جس پر حازم شرارت سے مسکرا دیا۔ قندیل اس کی اس حرکت پر دوبارہ سے نظریں جھکا گئی تھی۔ گارڈن مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف شور شرابہ اور بچوں کی اچھل کود چل رہی تھی۔ وہیں کچھ گیسٹ اسٹیج کے سامنے لگی ہوئی چیئرز پر بیٹھ کر ڈانس کا مزہ لے رہے تھے۔ ہر طرف جگمگاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنے فون پر ابھرتی ہوئی ڈیٹ کو دیکھا۔ 12 مئی۔ اس کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا۔ اس نے جلدی میں حازم کو کال ملائی۔ اس کی اسکرین پر ابھرتا ہوا سائمہ کا نام اس کے مسکراتے چہرے کو سنجیدہ کر گیا تھا۔ وہ من ہی من میں اس دن کو کوسنے لگا تھا جب اس نے سائمہ رحیم سے محبت کرنے کی غلطی کی تھی۔ اس نے غصے سے اس کا کال ڈسکنیکٹ کر دیا اور سیل فون کو سوئچ آف کر کے اپنی داہنی جیب میں ڈال دیا تھا اور اطمینان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ پارٹی انجوائے کرنے لگا تھا۔ سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حازم کی بے بسی اسے رونے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اپنا فون بیڈ پر پٹکتی ہوئی بیڈ کے سہارے سے دھیرے سے قالین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ اوٹی کے باہر پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں چلتی ہوئی ہامنہ کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس کو کال کرے۔ اس نے بے چینی سے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر دوڑائی تھی۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس نے تھوڑی دیر اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے کی کوشش کی تھی، پھر اچانک ہی پرس سے اپنا سیل فون نکال کر جلدی ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے لگاتار گھنٹی کی آواز آ رہی تھی مگر کوئی بھی اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر اپنے ماموں کو کال لگائی۔ ہاں ہامنہ بیٹے، اس وقت کال کرنے کی وجہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی کسی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یقیناً یہ مامی جی تھی۔ وہ ان کی آواز کو پہچان گئی تھی۔ مامی جی، اس وقت سٹی ہاسپٹل سے بول رہی ہوں، پلیز آپ لوگ جلدی سے آ جائیں۔ سائمہ نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، پلیز آپ لوگ جلدی سے آ جائیں۔ وہ پہلے تو تھوڑا سا ہکلائی تھی، پھر اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہونے لگی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کی مامی بھی کافی گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کی تھوڑی حوصلہ افزائی کی۔ مجھے سائمہ سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی، ماما جی غصے سے بولے۔ ماما جی کی بات سن کر ہامنہ کا دل بہت دکھا، مگر وہ اوٹی کے دروازے کے پاس خاموشی سے کھڑی تھی اور سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے اس وقت کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے اس وقت فکر تھی تو بس اپنی بہن سائمہ کی، جو اس وقت زندگی اور موت کے بیچ کھڑی تھی۔ وہ بے چینی کی حالت میں بار بار اوٹی کی ریڈ لائٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔
سائمہ کو اندر گئے ہوئے لگ بھگ 2 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اوٹی روم سے اب تک کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا۔ اوٹی کے باہر سیٹ پر بیٹھی مامی جان ہاتھ اٹھائے اللہ پاک سے سائمہ کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہیں ماما جی غصے سے یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ ہامنہ نے جلتے ہوئے دل کے ساتھ مامی کی سائڈ پر بیٹھی قندیل کی طرف دیکھا، جو مامی کو دلاسا دے رہی تھی۔ ہامنہ کو ان سب کے ڈرامے سے ایک کوفت سی ہو رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی، وہ مجبور تھی۔ اس وقت اسے کسی کے سہارے کی سخت ضرورت تھی، اور وہ اپنے سسرال والوں سے کوئی بھی مدد نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے ماما کو بلا لیا، اور اس کا تھا ہی کون اپنا، سارے رشتے تو اس نے بچپن میں ہی کھو دیے تھے۔ ہامنہ کو وہ دن آج بھی اچھے سے یاد ہے، جب وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ اس دنیا میں آئی تھیں، بس وقت کے کچھ منٹ کے فاصلے پر، اور قدرت نے کیسے انہیں بچپن میں ہی یتیم اور بے سہارا کر دیا تھا۔ ہامنہ کے ابو نے دونوں بچوں کو پالنے کی ذمہ داری اس کے ماما اور مامی پر ڈالی تھی، اور خود جان چھڑا کر دوسری شادی کر کے دوسرے شہر میں چلے گئے۔ ماما مامی نے بجھے دل کے ساتھ انہیں اپنا تو لیا تھا، مگر وہ ان دونوں بچیوں سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ ان کی مامی کو لگتا تھا دونوں بہنیں منحوس ہیں، جنہوں نے دنیا میں آتے ہی اپنی ماں کو کھا لیا تھا۔ مگر غفار صاحب کرتے بھی تو کیا کرتے، بیوی کی ناپسندگی کے باوجود انہیں اپنی اکلوتی بہن کی بچیوں کو پالنا پڑا تھا، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا حازم۔ انہوں نے سوچا اسی بہانے حازم کو 2 چھوٹی بہنیں مل جائیں گی، مگر انہیں کہاں پتہ تھا بڑھتی عمر کے ساتھ ان کا بیٹا اس کی بہن کی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ حازم، آپ مامی سے ہماری شادی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو اس کے عشق میں پوری طرح پاگل ہو چکی تھی، اسے بڑے مان کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ امی سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کہتا ہوں چلو ابھی قاضی کے پاس چلتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کا مذاق جب اس کی سمجھ میں آیا تو وہ اس کے پیچھے لپکی۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنی جان بچاتا ہوا ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا کہ تبھی پیچھے سے آتی ہوئی اپنی امی سے جا ٹکرایا۔ دونوں کی اس حرکت کو دیکھ کر مامی تو جیسے سائمہ پر اس شام برس ہی پڑی تھیں۔ انہوں نے ساری حقیقت جا کر اپنے شوہر کو بتا دی، جس پر غفار صاحب اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے جلد بازی میں دونوں بہنوں کی شادی کر دینے کا فیصلہ کر لیا، جس پر حازم تو جیسے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اس نے سب کو دھمکی بھی دے دی کہ اگر سائمہ کی شادی کسی اور سے ہوئی تو وہ اپنی جان لے لے گا۔ یہ سن کر مامی کے تو ہوش اڑ گئے، وہیں غفار صاحب پر تو ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ غفار صاحب نے ہامنہ کا رشتہ تو طے کر دیا تھا، مگر انہیں سائمہ کے لیے کوئی بھی ڈھنگ کا لڑکا نہیں مل رہا تھا۔ جہاں لڑکے والے نے ہامنہ کو ایک نظر میں پسند کر لیا، وہیں ہر بار لڑکے والے سائمہ میں کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتے۔ اس میں بھی کہیں نہ کہیں سائمہ کی ہی کوئی شرارت تھی۔ خیر، غفار صاحب نے سوچا پہلے ہامنہ کی شادی کر دی جائے، اسی بہانے چھوٹی کا بھی چانس آ ہی جائے گا۔ ہامنہ کی شادی اس کے لیول کے کئی زیادہ اونچی جگہ پر کر دی گئی، جہاں وہ خود کو بہت کمتر اور لو اسٹینڈرڈ کی فیل کرتی تھی، اور اس کا شوہر بھی اسے اکثر یتیمی اور غریبی کے طعنے دیا کرتا تھا، مگر وہ خاموشی سے سب کی باتیں برداشت کر لیتی تھی۔ اسے ہر وقت بس اپنی بہن کی فکر تھی۔ ہامنہ کی شادی کو 2 سال بیت چکے تھے۔ ہامنہ کی شادی کے بعد مامی کے رویہ سائمہ کے ساتھ بہت خراب ہو چکا تھا۔ وہ گھر کے زیادہ تر کام بھی اسی سے کروایا کرتی تھی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مصروف رہے اور اسے حازم سے ملنے کا موقع ہی نہ ملے۔ حازم نے اپنے ابا کے آفس جوائن کر لیا تھا۔ وہ اب جلد سے جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، تاکہ وہ سائمہ سے شادی کر سکے۔ انہی دنوں ان کے گھر حازم کی خالہ کی بیٹی قندیل آئی۔ وہ اپنی چھٹی بتانے کے لیے اس کے گھر آئی تھی۔ قندیل ہر حال میں سائمہ سے خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ قندیل ہر حال میں سائمہ سے بہت خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی،
جو اپنے فیصلے دل کی جگہ دماغ سے کرنا پسند کرتی تھی۔ وہ بہت ہی لاجواب لڑکی تھی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں حازم کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ وہ بھی اس کی کمپنی کو اب انجوائے کرنے لگا تھا۔ سائمہ زیادہ تر کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے اسے ٹائم نہیں دے پاتی تھی، جس کا فائدہ قندیل نے بخوبی اٹھایا۔ سائمہ کو ان کی دوستی بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور وہ جب بھی اس بات کو لے کر حازم سے پوچھتی تو وہ غصہ ہو جاتا، اس سے بولتا کہ تم بہت چھوٹے دماغ کی ہو۔ اسے اب سائمہ کی باتیں فضول اور بورنگ لگنے لگیں۔ وہ اکثر اس کے حلیے کو دیکھ کر بھی چڑ جاتا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ قندیل کی مثالیں دیتا، اسے قندیل سے کمپیئر کرنے لگا تھا۔ سائمہ کو اس کی یہ باتیں بہت ہی زیادہ ہرٹ کرتی تھیں، مگر وہ اسے کھونے کے ڈر سے اکثر خاموشی رہتی تھی اور ہر جائز ناجائز بات سن لیتی تھی۔ ایک رات حازم جب گھر آیا تو گھر پر سب سو رہے تھے۔ وہ ہال میں کسی کو نہ پا کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اسے اپنے کمرے میں سائمہ نظر آئی۔ پہلے تو وہ اسے کھڑا دیکھ کر بہت حیران ہوا، پھر غصے سے اس سے بولا، اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ جس پر وہ بے بسی سے رو پڑی۔ کیا ہوا یار؟ جب دیکھو تم روتی ہی رہتی ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ میں پریشان ہو گیا ہوں تم سے، تمہارے روز روز کے اس ڈرامے سے۔ بخش دو مجھے، اب بخش دو، میں کافی تھک کر آیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت تم مجھے پریشان کرو۔ سائمہ کو اس کی باتیں سن کر بہت تکلیف ہوئی۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، مگر وہ محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ حازم آپ اتنے بدل کیوں گئے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اوفو، کیا چینج ہو گیا ہوں؟ بتاؤ میں کیا چینج ہو گیا ہوں؟ سائمہ مائی ڈارلنگ، میں وہی ہوں جو تھا، بس تم ہی وہمی ہو چلی ہو۔ میں نے یہ جاب یہ سب کس کے لیے جوائن کیا؟ تمہارے لیے کیا نا، کہ میں تم سے شادی کر سکوں گا۔ میں اپنے ورک پر فوکس کیسے کر پاؤں گا اگر تم مجھے ایسے پریشان کرتی رہی؟ بابا کو ہماری شادی کے لیے کیسے مناؤں گا؟ وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتا ہوا بولا تھا۔ رات کے اس پہر اس کے آنسوں سے بھرے چہرے نے جیسے دھیرے دھیرے اس کے دل کو نرم کر دیا، اور وہ مامی جو آپ کی قندیل سے منگنی کی بات کر رہی ہیں، وہ روتے ہوئے معصومیت سے بولی، یہ قندیل کہاں سے آ جاتی ہے بیچ میں ہمیشہ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے گلے سے لگ گئی۔ سائمہ کا گرم وجود حازم کے ہوش اڑانے لگا۔ وہ ایک پل کو سب بھول کر بہک چکا تھا۔ سائمہ نے بھی جیسے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے حازم کی یہ ناجائز حرکت محبت لگنے لگی تھی۔ اس نے خوشی خوشی خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ہامنہ بے قراری کے ساتھ بھاگتی ہوئی اوٹی سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے قریب آئی۔ اس نے وحشت سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک ہے نا؟ سائمہ کی حالت ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑے افسوس کے ساتھ 24 گھنٹے سائمہ کے لیے کریٹیکل بتایا۔ ہامنہ کا تو یہ سن کر جیسے حوصلہ ہی بکھر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ چکر کھا کر گر پڑتی، اسے پیچھے سے کسی مضبوط بازوؤں نے تھام لیا تھا۔ ہامنہ سنبھالو خود کو۔ وہ اس کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے اس سے دور کھڑی ہوئی۔ یہی تو وہ شخص تھا، اس کی معصوم بہن کا مجرم، جس نے اس کی بہن کی معصومیت اور اس کے جذبات کا کتنا بھرپور فائدہ اٹھایا کہ آج وہ زندگی اور موت کے درمیان ایک جدوجہد کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مجھے چھونا مت۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی دیکھ کر غصے سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے ہامنہ؟ تم حازم سے ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ اب تمہاری بہن اس حال کو پہنچی تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ مامی جی کو ہامنہ کا رویہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں مامی؟ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں میری بہن کو اس حال تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا یہ لائق اور خوش اخلاق بیٹا حازم ہے۔ ہامنہ کی زبان تلخ ہو چکی تھی، اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ ہامنہ آپی پلیز، آپ خواہ الزام نہ لگائیں، اور آپ بھول رہی ہیں حازم آپ میرے منگیتر بھی ہیں۔ میں ان کے تعلق سے ایک لفظ بھی برا نہیں سنوں گی۔
خندیل بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ حازم کی برائی ہوتی دیکھ کر وہ بھی بول ہی پڑی۔ حامنہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ خندیل سنو، کیا تم نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس نے بغیر نکاح کے تم سے پہلے کس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، کس کس کے ساتھ اس کے تعلق رہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ پورے کر پاتی؟ حازم کا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جا لگا۔ اس کے تھپڑ کی گونج اتنی زوردار تھی کہ ایک پل کو سبھی چپ ہو گئے۔ حامنہ اپنا گال تھامتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہوئی کوریڈور کی طرف چلی آئی۔ اسے اپنے ماما اور ان کے گھر والوں سے ایسی بے حسی کی امید ہرگز نہ تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کو کتنا مان تھا حازم پر، مگر آج وہ کیسے اپنی باتوں سے مکر گیا۔ اپنے کیے سبھی وعدے کو بھول چکا تھا، جبکہ اس کی بہن ان جھوٹے وعدوں پر اپنی جان بھی دینے کو راضی ہو گئی۔ اسے سائمہ کی بیوقوفی پر جہاں ایک طرف افسوس ہو رہا تھا، وہیں دوسری طرف اسے سائمہ پہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ حازم بے چین سا اپنے کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے کمرے کے باہر خندیل کے پیروں کی آواز سنائی دی۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ بے شک خندیل ہی تھی، جو اسے اس وقت غصے کی حالت میں گھور رہی تھی۔ خندیل، کیا ہوا؟ تم یہاں میرے کمرے کے باہر کیا کر رہی ہو؟ وہ انجان بنتا ہوا بولا۔ ہاسپٹل سے ابو کی کال آئی تھی، سائمہ از نو مور۔ خندیل کے چہرے پر جہاں غصے کی شکن نظر آ رہی تھی، وہیں اس کی آنکھوں میں آنسو کا خطرہ بھی چھلک پڑا۔ واٹ؟ حازم کو جیسے زور کا جھٹکا لگا۔ ابھی صبح تو وہ ہاسپٹل ہو کر آیا تھا، جب ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی خبر دی تھی۔ اب 5 گھنٹے بعد اس کی ڈیتھ کی خبر سن کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ جب خندیل تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، کیوں کیا تم نے ایسا حازم، کیوں؟ وہ رو پڑی تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر وہ نڈھال سا زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، یوں اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ اس نے تو اسے تنگ آ کر غصے سے کہا تھا کہ مر جاؤ، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی یہ بات بھی خاموشی سے مان ہی لی تھی۔ مگر کیوں؟ عشاء کی نماز کے بعد جب وہ اس کے جنازے سے واپس آیا تو اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا سائمہ کو یاد کر رہا تھا۔ اس کا ذہن اسے اندر ہی اندر کوس رہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا۔ جب اسے اپنے سامنے کھڑی سائمہ دکھائی پڑی، جو اس کے حال پر زور زور سے کھلکھلا کے ہنس رہی تھی، ایک پل کو وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے پل میں ہی اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ پلیز پلیز یہاں سے چلی جاؤ، وہ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر چیخ رہا تھا۔ چلی جاؤ، میں مر جاؤں گا، چلی جاؤ۔ چلی جاؤں؟ نہیں، میں اس بار ہرگز نہیں جاؤں گی۔ میں اپنا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ تم بھگتو گے جو تم نے میرے ساتھ کیا حازم، تم اس کی سزا ضرور بھگتو گے، وہ بھی غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ حازم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے۔ وہ اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، تم مر چکی ہو، تم مر چکی ہو، تم وہم ہو میرا، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ آنکھیں بند کیے خود میں بڑبڑا رہا تھا۔ جب خندیل اس کے کمرے میں داخل ہوئی، خندیل کی آواز پر چونک کر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ حازم، میں کل کی فلائٹ سے ہی واپس اپنے گھر جا رہی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آئی ایم سوری۔ حازم کی کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر اپنی منگنی کی انگوٹھی رکھ دی اور وہاں سے چلی گئی۔ حازم نے ایک بار انگوٹھی پر نظر ڈالی، پھر حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خندیل سنو، وہ اسے بازوؤں سے پکڑتا ہوا بہت ہی نرمی کے ساتھ بولا۔ وہ جو نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی،
خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہامنہ آپی نے مجھ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے، میں مزید اب کچھ بات نہیں کرنا چاہتی اور خود کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جو شخص پہلی محبت بھول سکتا ہے، کسی ایک لڑکی کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ میرے ساتھ لائل رہے گا؟ میں یہ کیسے مان لوں؟ پلیز، میں یہ منگنی ختم کر کے یہاں سے جا رہی ہوں، ہو سکے تو مجھ سے کبھی بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اسے نفرت سے دیکھتی ہوئی بولی اور اسے بھی کوئی صفائی کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ حازم اداس بھری نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ حازم کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اکثر اکیلے میں بیٹھا بڑبڑایا کرتا۔ اس کی امی اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھ کر دل ہی دل میں ملامت کرتی۔ اسے وہ ہر ایک ظلم یاد آتا جو اس نے سائمہ کے ساتھ کیا تھا۔ اسے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے سائمہ کی ہائے اس کے بیٹے کو کھائے جا رہی ہے۔ وہ اکثر اکیلے میں بیٹھ کر روتی رہتی، تو کبھی نمازوں میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگا کرتی، مگر اس کے بیٹے کی حالت میں ذرا بھی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا تھا۔ سائمہ کو مرے ہوئے اب 1 سال ہو چکا تھا، مگر حازم کے ذہن پر جیسے یہ بات گھر کر گئی تھی۔ اس نے آفس جانا بھی بند کر دیا تھا۔ خندیل سے سگائی ٹوٹنے کے غم نے بھی اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ اب اکثر خاموش سا اپنے کمرے کے کسی کونے میں پڑا رہتا تھا، کسی سے نہ ملتا تھا، نہ ہی کسی کی باتوں کا کوئی جواب دیتا تھا۔ اس کی ماں نے اس کا یہ حال دیکھا تو برداشت نہ کر سکی، مگر وہ کیا کرتی؟ اسے معلوم تھا یہ سب اس کی ناانصافی کا نتیجہ ہے، جس نے ایک معصوم بچی کی جان لے لی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ان سب کی ذمہ دار ہے۔ سائمہ سے جو غلطی ہو چکی تھی، اس کے بعد اسے خود سے بھی نظریں ملانے میں شرم آنے لگی۔ لگ بھگ 2 دن گزر گئے، مگر وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ اس کا پورا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ اس کا ذہن زنا کے خیال سے دہل اٹھا تھا۔ اسے ہر طرف جہنم کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا جسم اللہ کے عذاب سے خوفزدہ ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ آج پورے 2 دن بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی، جب اس نے حازم کو خندیل کے ساتھ باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیرانی سے کچن کی طرف بڑھی، جہاں پہلے سے مامی جی موجود تھیں۔ کیا بات ہے مہارانی صاحبہ، 2 دن سے تو آپ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، کچھ ہوش بھی ہے آپ کو؟ مامی کی طنزیہ باتوں کو اگنور کرتی ہوئی وہ فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اس کے ذہن میں اب تک حازم اور خندیل والی بات گھوم رہی تھی۔ مامی، یہ حازم اور خندیل کہاں گئے ہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو، اور اب آ ہی گئی ہو تو یہ سارے برتن صاف کرتی جانا۔ اور ہاں سنو، آج خندیل کے ابا امی آ رہے ہیں ان کی سگائی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے، تو تم ذرا کام احتیاط سے کرنا۔ مامی نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی تلخ لہجے میں بولا۔ اس نے اداسی سے ہاں میں سر ہلایا اور سنک میں پڑے برتن کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کا دھیان اب بھی حازم پر تھا۔ اس کی طبیعت کافی بیزار ہو رہی تھی۔ وہ رات کو ہی اپنی اپی کی طرف آ گئی تھی۔ جب آپی نے اسے اس کی بیزاری کی وجہ پوچھی تو اس نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی، جس پر ہامنہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی کھسک گئی۔ اس نے مگر حوصلہ کرتے ہوئے اپنی بہن کو بہت سنبھالا اور اسے ڈھیر سارے دلاسے دیے۔ اسے اپنی آپی کے گھر آئے ہوئے لگ بھگ 2-3 دن بیت چکے تھے۔ اس کی آپی کے سسرال والے بھی کسی فنکشن میں گئے ہوئے تھے، اور اس کے جیجو تو ویسے بھی آج کل دبئی میں ہوتے تھے۔ اس نے دبے قدموں سے ہامنہ کے کمرے میں جھانکا۔ ہامنہ اپنے بستر پر پڑی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر حازم کو کال ملائی، جس پر اس نے صاف صاف کرارا جواب دے دیا۔ سائمہ کو یوں لگا جیسے پہلے کسی نے اس کے سینے سے اس کے دل کو نکالا، پھر اس کو اپنی مٹھی میں دبا کر مسل ڈالا۔ وہ ایک آہ بھر کر رہ گئی۔
حازم نے تو اسے اپنے دل سے نکال ہی دیا تھا، جیسے کوئی چیز حاصل ہو جانے کے بعد کمتر لگنے لگتی ہے۔ وہ خود کو ٹھیک ویسا ہی سمجھ رہی تھی۔ اس نے غصے سے روتے ہوئے ٹیبل پر پڑے چاقو کی طرف نظر دوڑائی اور کھڑے ہو کر ایک جھٹکے سے اپنی کلائی پر وار کیا اور لگاتار کرتی ہی چلی گئی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پوری طرح سے زخمی کر لیا تھا۔ ایک ساتھ اس نے 5-6 وار کیے، جس سے اس کا پورا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے لہو کا قطرہ بہتا ہوا پورے فرش پر پھیلنے لگا اور وہ دھیرے دھیرے اپنے ہوش گنواتی چلی گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کی بیوی نے اس کے کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ مسکراتا ہوا تھوڑی دیر تک اسے یوں ہی آئینے کی مدد سے دیکھتا رہا۔ وہ پرسکون سی آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی پیٹھ سے چپکی رہی۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا اس کی طرف مڑا اور پیار سے اپنی جانب اس کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ حازم آج اب آفس نہ جائیں، آج چھٹی لے لیں، نومی پیار سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ کس خوشی میں بھائی؟ نہ تو آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے اور نہ ہی آج کسی کے گھر پر پارٹی ہے، وہ انجان بنتا ہوا بولا، جس پر نومی نے اس کے پیٹ پر ہلکے سے مکہ مارا۔ آؤچ! وہ اس کے مکے کے وار پہ ہلکا سا اچھل پڑا، جس پر نومی کہکہے لگا کر ہنس دی اور وہ کتنی دیر تک اسے یوں ہنستا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کی شادی کو آج لگ بھگ 28 سال ہو چکے تھے اور ان 28 سالوں میں اس کی زندگی میں کتنی تیزی سے تبدیلی آ گئی تھی۔ نومی اس کے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی، جس سے اس کی ملاقات کسی بزنس کے دوران ہوئی تھی اور ان دونوں کی ملاقاتیں کب محبت میں بدل گئیں انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ نومی اس کی زندگی میں بہار بن کر آئی تھی، مگر آج بھی جب وہ اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھتا تو اسے یوں لگتا کہ یہ ساری باتیں کل کی ہوں۔ اس کی امی کی موت نے بھی اسے کتنا تنہا اور اکیلا کر دیا تھا۔ اس کی زندگی سے ایک ایک کر کے اس کے سارے چاہنے والے دور ہو گئے تھے۔ اس کی خوشیوں کو جیسے کسی کی بری نظر لگ گئی تھی، شاید یوں کہہ لیجیے اس کی زندگی کو اس کی خود کی نظر لگ گئی تھی۔ کس طرح اس نے بے حسی کی چادر اوڑھے دو زندگیوں کو برباد کر دیا تھا اور اسے معلوم تھا یہ سب اس کی خود غرضی کا نتیجہ تھا۔ وہ جسے محبت سمجھتا آیا تھا وہ تو بس پل بھر کی اٹریکشن تھی اور ہوس تھی، ورنہ محبت میں شرک کون کرتا ہے؟ اسے کبھی کبھی خود سے ہی گھن ہونے لگتی تھی تو کبھی کبھی قدرت کے فیصلے پر غصہ آتا تھا، جس نے اس جیسے گناہگار بندے کی جھولی میں اتنے گناہوں کے باوجود اتنی ساری خوشیوں کو لا ڈال دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ ماضی کے خیالوں میں اتنا گم ہو جاتا کہ اکثر اسے خواب میں کبھی قندیل تو کبھی سائمہ کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتیں، جو اس کا گریبان پکڑ کر اسے سوال کرتیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اس نے بے وفائی کیوں کی، کیوں اتنے خواب اور دلاسے دلا کر انہیں یوں تنہا چھوڑ دیا۔ تو کبھی اس کے کانوں میں سائمہ کی تڑپ کی آواز آتی، تم سکون سے نہیں رہ پاؤ گے حازم، تم بہت تڑپو گے، تم بھی روگے جیسے میں روئی، تم بھی اجڑ جاؤ گے جیسے تم نے مجھے اجاڑ دیا، تمہیں ہائے لگے گی میری۔ اور وہ اچانک ہی چیخیں مار کر اٹھ جاتا تھا۔ اس نے اپنے ماضی کی حقیقت نومی پر کبھی ظاہر نہ ہونے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی مشکل سے آئی ہوئی خوشیوں کو دوبارہ وہ کھو دے۔ یہ خیال بھی اسے اندر سے ڈرا دیتا تھا۔ وہ نومی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، آج اس نے واقعی کسی سے بہت محبت کی تھی اور وہ نومی تھی، اور اس لیے وہ اسے کھونے سے اب ڈرنے لگا تھا، کیونکہ آج اسے محبت کے اصل معنی سمجھ میں آئے تھے۔ مگر ماضی کے پنے اکثر اسے پریشان کیا کرتے تھے۔ اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ نے گھر کر لیا تھا۔ اس کا دل نمازوں میں بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ کبھی کبھی بیزار سا محسوس کرنے لگتا تھا تو خاموشی سے سائمہ کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا تھا اور اس سے معافی مانگا کرتا تھا، مگر اسے اس بات میں بھی سکون نہیں ملتا۔ کہاں کھو گئے مسٹر؟ وہ اپنے ماضی میں گم ہی تھا
کہ نومی کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہماری ننھی سی جان کا برتھ ڈے ہے اور آپ پھر بھی آفس جا رہے ہو۔ وہ اداس بھرے لہجے سے بولی۔ محترمہ، اب آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ سے وہ BCom کی اسٹوڈنٹ ہے، کہیں سے بھی بچی نہیں رہی، اور نہ ہی ننھی سی جان ہے، بلکہ یوں کہہ لو آفت کی پڑیا ہے۔ وہ شرارت سے منہ بناتا ہوا بولا۔ حازم، بری بات، آپ کی بیٹی ہے وہ، اور ہماری جان بھی ہے۔ نومی نے جھوٹے غصے سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا، جس پر حازم نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا بھائی، جلدی سے چلو، دیکھتے ہیں برتھ ڈے گرل کیا کر رہی ہے۔ اس نے جو ٹائی لگانے کے لیے اٹھائی تھی اسے واپس رکھ دیا۔ میں تو آج اسے صبح سے ہی وش کر چکی ہوں، پر میڈم صاحبہ کا موڈ کچھ آف ہے۔ خیر، آپ جا کر اسے وش کر دو، ورنہ لیٹ ہوئے تو خامخواہ غصہ ہو جائے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا اس کے موڈ کا۔ میں تو فی الحال جا رہی ہوں ناشتہ بنانے۔ نومی اطمینان سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اصیل، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میں مر جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا۔ اپنی بیٹی کے کمرے سے آتی ہوئی آواز پر اس کے قدم اچانک ہی رک گئے۔ اس کے کانوں میں اس کی بیٹی کے آخری الفاظ گونجنے لگے۔ اس کے کانوں کے قریب فوراً ہی ہلکی سی آواز گونجی تھی، مت کرو ایسا میرے ساتھ، مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ اور فوراً ہی پھر اس کی خود کی آواز گونجی، تو مر جاؤ جا کے۔ اس کے دماغ پر جیسے ایک عجیب سا دھماکہ ہوا۔ اس نے فوراً ہی ہڑبڑا کر کمرے کے دروازے پر ایک زور سے دھکا دیا، جس پر دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ فون پر بات کرتی ہوئی عالیہ نے حیرانی سے اپنے ابو کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ اس سے پہلے کچھ کہتی، حازم تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عالیہ حیرانی سے اپنے آنسو کو صاف کرتی ہوئی اپنے ابا کے سینے سے لگ گئی۔ حازم اس کو اپنی باہوں میں کس کے جکڑے ہوئے تھا۔ عالیہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا فون چھٹ کر زمین پہ گر گیا۔ اس کے فون سے لگاتار کسی لڑکے کے ہیلو ہیلو بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی فون کی اسکرین کی لائٹ جلی اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اطمینان سے اپنا سر اپنے ابا کے کندھے پر ٹکا کر ان کے گلے سے لگ کر زور زور سے رو پڑی، جس پر حازم کا دل بھی دہل اٹھا۔ اس کے کتنے اصرار کرنے کے بعد اس نے اپنے بوائے فرینڈ کی بات اپنے ابا کو بتا دی، جو اس کا کلاس فیلو تھا، اور اس نے انجانے میں وہی غلطی دہرائی جو بہت سال پہلے حازم نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کی تھی، اور اب وہ لڑکا اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے ساتھ محبت کے دعوے کر رہا تھا اور اسے سیدھا سیدھا اگنور کر رہا تھا، جبکہ عالیہ تو اس کے عشق میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکی تھی۔ مگر افسوس، اس لڑکے کے لیے تو وہ جیسے ایک کھیلنے کی چیز تھی، جس سے اب اس کا دل بھر گیا تھا۔ حازم کا دل عالیہ کی بات سن کر بہت گھبرانے لگا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ اس نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے گالوں پر جڑ دیا۔ عالیہ اپنا گال تھامے اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے ہر ایک آنسو سائمہ کی یاد دلا رہے تھے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوا تھا، یا وہ کئی سال پہلے سائمہ کے ساتھ ہوئی ناانصافی کی معافی اپنی بیٹی سے مانگ رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ بیٹی کے سامنے جوڑ دیے۔ وہ اگلے 3-4 دنوں تک اس کے آس پاس ہی رہا۔ اس نے آفس جانے سے بھی چھٹی کر لی۔ اس نے اس بات کا ذکر نومی سے بھی نہیں کیا تھا۔ عالیہ بھی بس اپنے کمرے میں پڑی رہتی، کبھی سو رہی ہوتی تو کبھی فون پر لگی رہتی۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نومی نے جب اس سے اس حال کی وجہ پوچھی تو اس نے بیمار ہونے کا بہانہ بنا دیا۔ آج اسے آفس سے چھٹی لیے ہوئے لگ بھگ 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کی آفس سے ارجنٹ کال بھی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر، ابھی کیسی ہے طبیعت اس کی؟
وہ آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا جب عالیہ کے کمرے سے اس نے آتی ہوئی آواز کو سنا اور ڈاکٹر کو دیکھا۔ مسٹر حازم، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، ڈاکٹر صاحبہ تھوڑی گھبراتی ہوئی بولی۔ حازم نے اپنی ایک نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ اس نے نومی کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھ کر اطمینان کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کو ان کی بات مکمل کرنے کے لیے کہا۔ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عالیہ از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی حازم کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں، مگر دوسرے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتا ہوا بولا، کیا یہ بات سچ ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ جی حازم، ڈاکٹر صاحبہ کی بات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ وہیں ہال کی کرسی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہیں ڈاکٹر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حازم کے کانوں میں عالیہ کے کمرے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی گردن موڑ کر اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف کیا۔ کمرہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا عالیہ نے ڈاکٹر کی بات سن لی ہے۔ وہ تیزی کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف لپکا، مگر دروازہ اندر سے لاک کر لیا گیا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی کے حال میں دروازہ لگاتار پیٹتا رہا، مگر اندر سے کسی بھی طرح کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے چین ہو اٹھا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لگاتار اسے آوازیں دے رہا تھا۔ تبھی اچانک وہ گارڈن کی طرف بھاگا۔ اس کو یوں چیختا چلاتا دیکھ کر نومی بھی گھبرا گئی۔ وہ گارڈن کی طرف سے عالیہ کے کمرے کی کھڑکی سے اندر کی طرف جھانکنے لگا، جہاں اسے عالیہ پنکھے سے دوپٹے کے سہارے لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ ایک پل کو جیسے اس کی سانس ہی رک گئی تھی۔ اپنی بیٹی کو یوں پنکھے سے لٹکتا دیکھ کر اس کے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا اور وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے کانوں میں کسی نے ہلکے سے سرگوشی کی تھی، حازم اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ پھر جیسے کسی کے زور سے کہکہا لگانے کی آواز سنائی دی اور اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ وہیں نومی چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔